فاروق ستار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور رؤف صاحب کی جی فاروق صاحب کو سنتے ہیں. قائم رہے گا اور رؤف صدیقی بھائی کے ساتھ ساتھ ایشور زہرا باجی کو بلا رؤف صدیقی بھائی کے ساتھ ساتھ میئر کراچی وسیم اختر بھائی، ہمارے ایم پی اے شیراز وحید بھائی اور قومی اسمبلی کے رکن قمر نوید جو کہ رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں، گلفراز خٹک بھائی اور شاہد پاشا بھائی جو کہ اور قمر منصور بھائی جو کہ رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سینکڑوں دیگر بے گناہ سیاسی کارکن اور رہنما بھی امید ہے کہ بہت جلد رہا ہوں گے. اور ہم نے کبھی بھی عدالت سے ہم نے منہ نہیں موڑا، ہم نے عدالت کا سامنا کیا ہے. جب بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم عدالت کو فیس کریں تو ہم نے عدالتوں کو فیس کیا ہے. اور ایم کیو ایم ایک پرامن سیاسی جماعت ہے. ہم سیاسی جمہوری عمل کو پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم ملک میں سیاسی اور جمہوری استحکام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور ایم کیو ایم کے جو پرامن سیاسی کارکنان ہیں، بے گناہ کارکنان اور رہنما ہیں، وہ بھی جلدی ریلیز ہوں گے. اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی تاثر قائم ہوگا کہ پرامن سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی سیاست پر کوئی غیر اعلانیہ پابندی بھی نہیں ہے اور انہیں سیاست کرنے کا حق ہے. انہیں اپنے دفاتر جو ان کے ہیں انہیں واپس ملیں گے. انہیں دفاتر کھولنے کا، سیاسی سرگرمیاں کرنے کا انہیں پورا حق ہے. اور یہ جو بے گناہ سیاسی کارکنان، پرامن سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ تھا، امید ہے کہ یہ سلسلہ بھی اب جا کے رکے گا. اور ہمیں ایک ایسی جو جائز اسپیس ملے گی، ہمیں موقع ملے گا، ہم اپنے بلدیاتی اداروں کے ذریعے سے جو ہمارے وہاں نمائندے ہیں، اب ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس شہر کے امن کو دیرپا اور پائیدار بنانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا چاہتے ہیں، اپنا وقت صرف کرنا چاہتے ہیں. اس شہر اور سندھ کے شہری علاقوں کی جہاں ہمیں نمائندگی ہے، جہاں ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں، ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے بنیادی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم سندھ کے شہری علاقوں اور پورے سندھ کے ترقی کے عمل کی رفتار کو تیز سے تیز تر کرنا چاہتے ہیں تاکہ کراچی میں بھی استحکام ہو، سندھ اور پاکستان بھی مضبوط اور مستحکم ہو. اور یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے. مجھے امید ہے کہ رؤف بھائی کے آنے سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے، ہماری ٹیم میں ایک اچھے متحرک اور ایک ذمہ دار ساتھی کا اضافہ ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنا وقت، اپنی توانائیاں عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے یہ اسی طرح لوگوں کی خدمت پر معمور ہو جائیں گے. میں ان کے اہل خانہ بھی یہاں موجود ہیں، یہ بہت سارے بچے بھی ان کا استقبال کر رہے ہیں، بہت ساری ہماری خواتین ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. اور ہم سب بہت خوش ہیں اور امید ہے کہ یہ خوشیاں قائم رہیں گی. کوئی جو بری نگاہ ہے یا بدخواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، ہماری خوشیوں کو قائم رکھیں. ہم اس شہر میں ایسے مواقع پیدا ہوں، اس پورے شہر میں ہم محبت اور خوشیوں کو تقسیم کریں اور امن کو جو ہے وہ ہر حال میں ہم قائم رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اور اوور ٹو رؤف صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کنوینر رابطہ کمیٹی محترم ڈاکٹر فاروق ستار
فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس وقت رؤف صدیقی جیل سے رہائی کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہم سب بہت خوش ہیں، رؤف صدیقی نے کے آنے سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں، یہ ایک بار پھر اسی طرح لوگوں کی خدمت پر مامور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب خوش ہیں اور امید ہے کہ ہماری خوشیاں قائم رہیں گی۔ انہوں نے کہا ہم نے عدالتوں کو ہمیشہ فیس کیا اور ہمیشہ فیس کرتے رہیں گے، ملک سیاسی اور جمہوری استحکام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ امن قائم رکھنا ہماری خواہش ہے اور یہی ہمارا منشور ہے۔ رؤف صدیقی کی رہائی کے بعد انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے باقی بے گناہ کارکنان کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ رؤف صدیقی کو جیل سے رہا کر دیا گیا، جس کے بعد فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور سارے ساتھی اور تمام صحافی دوست، کیمرہ مین، سب جو یہاں موجود ہیں، میں اس موقع پر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا، اس باری تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے قید میں، جیل میں میری طاقت اور توانائی اور میرے اطمینان کو قائم رکھا۔ یہ جیل مجھ پر آسان ہو گئی۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، بھائیوں کا، فضل جنہوں نے اپنے گھروں میں آیت کریمہ کی اور دعائیں کی۔ خصوصی طور پر میں شکر گزار ہوں خاندان بنی شیبہ، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر صالح بن زین العابدین الشیبی، شیخ عبدالرحمن الشیبی اور شیخ محمد الشیبی، جنہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر اور مسجد نبوی میں روضہ رسول پر میری آزادی اور رہائی کے لیے دعائیں کی۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام سینٹرل جیل کے اسیر ساتھیوں کا جنہوں نے ہر روز میری طاقت اور توانائی میں میرے دلجوئی کی۔ خصوصی طور پہ میں میئر کراچی وسیم اختر، قمر منصور، شاہد پاشا، گلفراز کھٹک اور قمر منصور اور ڈپٹی کنوینر کنور نوید اور وہاں موجود تمام ساتھیوں کہ جیل میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے عزم اور حوصلے بلند ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور راہ حق میں یہ مشکلات اور پریشانیاں تو آتے ہی رہتی ہیں۔ بہت سارے صحافی دوستوں نے مجھ سے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جب میں جیل سے آیا کرتا تھا تو وہ اکثر و بیشتر مجھ سے بولتے تھے، پوچھتے تھے کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کیا مشکل ہے، حالانکہ آپ چہرے مہرے سے تو نہیں لگتے کہ آپ کے اوپر کوئی جیل پہ سختی کی جا رہی ہے، اور اشعار بھی سنتے تھے، لیکن میری حیا اور میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں وہاں کھڑے ہو کے اپنے دکھوں کا اظہار کروں، اور اس دکھ، اس کرب کو چھپاتے ہوئے میں نے سب کی بات کی، اسیر ساتھیوں کی بات کی، اور آج بھی سینٹرل جیل میں این کے سینکڑوں بے گناہ ساتھی جیل میں ہیں جن سے میں فردن ملا ہوں، اور ان کا گلہ، ان کا شکوہ وہ سب میں نے سنے۔ ان کے گھریلو پریشانیاں جو سب چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر میں دیکھتا تھا، دعائیں ان کی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر عدالت میں موجود چند جج صاحبان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے، ان کی برکتوں کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور بہت بڑی تعداد کے لیے وہ بد دعائیں کیا کرتے تھے۔